ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ہم سارے اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہیں اور ایک ایسی تقریب میں ہیں کہ جو قرآن مجید کی تقریب ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ اس اعتبار سے لگانا چاہیے کہ دنیا کے اندر مختلف مجالس سجتی ہیں، شعراء اپنی محفلیں سجاتے ہیں اور ان محفلوں کے اندر جب بھی کوئی نوجوان مرد ہو یا عورت وہ جس وقت کسی شاعر کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو پورا جہاں دیکھتا ہے کہ لوگ اشعار پڑھنے کے بعد اس نوجوان کو، اس مرد ہو یا عورت ہو، اسے داد دیتے ہیں. وہ داد دنیا کے کسی شخص کے، کسی انسان کے لکھے ہوئے شعروں کے اوپر ہوتی ہے. محترم بھائیوں، اصل میں حقیقت میں داد کے مستحق وہ نونہال ہیں، وہ بچے ہیں، وہ بچیاں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ہم سارے اس کو سنتے ہیں. آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کے کلام کو یاد کرنے والے، اس کو ناظرہ مکمل کرنے والے، اس کو حفظ کرنے والے اور پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والی ہماری وہ بہنیں ہیں کہ جنہوں نے ان احادیث کو پڑھا، انہیں سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کری. محترم بھائیوں، یہ اہل علاقہ کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ آج اس ادارے کے اندر الحمدللہ کئی بہنوں نے مشکات المصابیح کے اندر کتب احادیث میں سے بہت ساری احادیث جو ایک جگہ پر جمع ہیں ان احادیث کو پڑھا اور ان کا آج سال مکمل ہوا ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ لیا، احادیث کو انہوں نے پڑھ لیا. اب جس کسی گھر کے اندر وہ جائیں گی انشاءاللہ ان کے بچوں کے اندر دین اسلام آئے گا، وہ دین سے روشناس ہوں گے. اس گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ رب العالمین کا سچا اور سچا دین موجود ہوگا. اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر محترم بھائیوں، دوسری خوشی آج میرے لیے یہ ہے کہ آج ہم اسٹیج کے اوپر 3 ایک کلاس کے طالب علم موجود ہیں. صدیق الرحمان صاحب، سمیع اللہ اور میں، ہم تینوں وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے سن 2003 کے اندر 4 کے اندر ایک ہی مدرسے میں داخلہ لیا اور اس وقت سے تعلیم کا یہ سلسلہ چلتا رہا. 2010 میں ہماری فراغت ہوتی ہے اور اس کے بعد کبھی کہیں پر کبھی کہیں کسی نہ کسی ادارے کے اندر دین اسلام کی ترویج کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور آج ہم کم و بیش کوئی 14 سال کے بعد ایک جگہ پر جمع ہوئے. تو یہ خوشی کی بات میرے لیے اور آپ احباب کے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں. محترم بھائیوں، یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والی چیز. دنیا کے اندر آج ہم تعلق کسی سے بناتے ہیں، کسی سے دوستی لگاتے ہیں، کسی سے رشتہ ناطہ طے کرتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم حسب اور نسب کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں یا رشتہ تعلق بناتے ہیں، یا ہم کسی کے ساتھ مال اور دولت کی وجہ سے تعلق بناتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم اس کے رہن سہن، اس کی ٹھاٹ اور باٹ کی وجہ سے تعلق بناتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں، لیکن ہمیشہ باقی